بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکیلے فرض نماز پڑھنے کے دوران جماعت کھڑی ہو گئی۔ اگر کسی شخص نے انفرادی طور پر کسی فرض نماز کی نیت باندھ لی تھی، اسی درمیان اسی مسجد میں وہ نماز با جماعت پڑھی جانے لگی، تو اب یہ الگ پڑھنے والا شخص کیا کرے؟ اس بارے میں فقہاء نے درجہ ذیل تفصیل فرمائی ہے۔ نمبر 1، اگر وہ نماز 2 یا 3 رکعت والی یا مثلا فجر یا مغرب ہے اور ابھی اس نمازی نے دوسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا، تو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز توڑ کر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے۔ نمبر 2، اور اگر 2 یا 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو اب اپنی ہی نماز پوری کرے، جماعت میں شریک نہ ہو۔ نمبر 3، اگر نماز 4 رکعت والی ہے، مثلا ظہر اور عشاء، اور ابھی اس نمازی نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، تو فوراً کھڑے کھڑے اپنے ایک سلام کے ذریعے نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ نمبر 4، اور اگر 4 رکعت والی نماز میں پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو فوراً نماز نہ توڑے بلکہ 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ نمبر 5، اور اگر 3 رکعت پڑھ چکا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو اب اپنی نماز نہ توڑے بلکہ اسے پوری کرے اور بعد میں بطور نفل امام کے ساتھ شریک ہو جائے، مگر یہ صورت عصر میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ نفل یا سنت پڑھتے ہوئے نماز کھڑی ہو گئی تو کیا کرے؟ اگر نفل یا سنت کی نیت باندھ رکھی تھی کہ نماز کھڑی ہو گئی تو اب 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر اس نے ابھی 2 رکعت پوری نہیں کی ہے تو فوراً نماز نہ توڑے بلکہ 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر کر نماز میں شریک ہو جائے۔ نمبر 2، اور اگر سنت کی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا تھا مگر ابھی سجدہ نہیں کیا تھا تو لوٹ کر قعدہ میں آ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ نمبر 3، اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تھا تو اب چوتھی رکعت پوری کر کے ہی جماعت میں شریک ہو۔ جمعہ کی سنت کے دوران خطبہ شروع ہو جائے تو کیا کرے؟ اگر کوئی شخص جمعہ کی سنت پڑھ رہا تھا، اسی دوران خطیب نے خطبہ شروع کر دیا تو راجح قول کے مطابق اس سنت پڑھنے والے شخص کو چاہیے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر کر خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے اور نماز کے بعد سنتوں کو دوبارہ ادا کر لے۔ فجر کی سنتوں کا مسئلہ، اگر فجر کے وقت مسجد میں اس حال میں پہنچا کہ جماعت شروع ہو چکی ہے تو فجر کی سنت پڑھے یا نہ پڑھے، اس بارے میں درجہ ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر مسجد میں ایک ہی ہال ہے جہاں جماعت ہو رہی ہے یا مسجد کشادہ ہے لیکن نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے صفیں پیچھے تک پہنچ چکی ہیں اور کوئی جگہ خالی نہیں ہے، تو اس صورت میں فجر کی سنت چھوڑ دے اور فوراً فرض نماز میں شریک ہو جائے، اس لیے کہ فرض نماز کی صفوں کے ساتھ مل کر سنتیں پڑھنا سخت مکروہ ہے۔ نمبر 2، اگر مسجد کشادہ ہے اور باہری حصے تک نماز کی صفیں نہیں پہنچ رہی ہیں تو اگر سنت کی ادائیگی کے بعد امام کے ساتھ تشہد میں شریک ہونے کی امید ہو تو باہری حصے میں جماعت کی جگہ سے دور ہٹ کر مثلا اندر نماز ہو رہی ہے تو دالان میں یا ملحقہ کمرے میں سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ نمبر 3، اگر یہ اندیشہ ہے کہ سنت پڑھنے کی وجہ سے پوری جماعت ہی چھوٹ جائے گی تو اب سنت نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہو جائے اور اشراق کے وقت یہ چھوٹی ہوئی سنتیں ادا کر لے۔
محلے کی مسجد میں اہل محلے کا جماعت ثانیہ کرنا۔ محلے کی مسجد میں اہل محلہ کے لیے جماعت ثانیہ سخت مکروہ ہے، کیونکہ اس سے تقلیل جماعت لازم آتی ہے۔ بازار یا راستے کی مسجد میں جماعت ثانیہ۔ بازار یا اسٹیشنوں کی مسجد میں اگر باقاعدہ امام اور نمازی مقرر نہ ہو تو وہاں تکرار جماعت مطلقاً جائز ہے، اور اگر باقاعدہ امام اور نمازی مقرر ہوں تو اس کے آس پاس رہنے والوں کے لیے جماعت ثانیہ مطلقاً مکروہ ہے، لیکن جو مسافر وہاں آتے جاتے ہیں ان کے لیے تکرار جماعت مکروہ نہیں ہے۔ تنگی کی وجہ سے تکرار جماعت۔ بڑے شہروں وغیرہ میں اگر ایک مسجد میں بیک وقت سب نمازی نہ سما پائے اور دوسری جماعت کی ضرورت ہو تو اولا یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی قریبی ہال یا میدان میں جمع ہو کر دوسری جماعت کا اہتمام کیا جائے، تاکہ ایک مسجد میں تکرار جماعت کا محظور لازم نہ آئے۔ لیکن اگر دوسری جگہ جماعت کرنے کا انتظام ممکن نہ ہو تو ایک ہی مسجد میں دوسرے امام کی اقتداء میں مابقیہ لوگ جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں تکرار جماعت کی علت تقلیل جماعت نہیں پائی جا رہی ہے۔ بارش کے عذر سے تکرار جماعت۔ اگر نمازی زیادہ ہوں اور جماعت کے لیے کوئی اور جگہ دستیاب نہ ہو تو بارش کی شدت کی وجہ سے ایک ہی مسجد میں تکرار جماعت کی گنجائش ہے۔ مسافر حضرات کا کسی مسجد میں جماعت ثانیہ کرنا۔ اگر مسافر حضرات محلے کی مسجد میں تداعی اور اذان کے بغیر با جماعت نماز پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے مسجد کی حدود میں رہ کر جماعت ادا کرنے کی گنجائش ہے۔